اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع مذنبین النبی المؤید ورسول المسدد مولانا ابو القاسم المحمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا هذا الى یوم الدین لعنت اللہ علی اعدائہ الاجمعین آمین یا رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جس آیے مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، قرآن کریم کی سورہ نساء کی 59 آیت کا پہلا حصہ، الحمدللہ اسی آیے کریمہ کی روشنی میں ہماری گفتگو پہلی ماہ محرم سے جاری و ساری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی اور ان کی جو صاحب امر ہیں اور تم میں سے ہیں۔ پروردگار عالم کا خطاب یہاں صاحب ایمان سے ہو رہا ہے، اور خداوند متعال فرماتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی۔ اللہ کی اطاعت انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ پروردگار نے روئے زمین پر انسان کو اسی لیے بھیجا تاکہ وہ خدا کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارے اور اپنے تخلیق کے کمال تک پہنچ جائے۔ یعنی انسان کا ہر فعل، ہر عمل جب خدا کی اطاعت میں گزرتا ہے تو وہ عبادت شمار ہوتا ہے۔ پانچویں آقا امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس جب جابر ابن عبداللہ الانصاری تشریف فرما تھے تو امام عالی مقام نے سوال کیا کہ چچا جابر، آپ بتائیں کہ آپ نے ہمارے جد کے ساتھ ان کے زیر سایہ زندگی کو گزارا ہے، 4 اماموں کے حیات میں آپ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، تو بتائیے آپ کی ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ تو اس وقت جابر ابن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں کہ یا امام، حال یہ ہے کہ میرے نگاہ میں دنیا اتنی گر چکی ہے، میرا ایمان اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ دنیا میرے سامنے حقیر ہے۔ پھر آگے جابر فرماتے ہیں کہ میں غریبی کو امیری سے ترجیح دیتا ہوں، میں بیماری کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں، میں ضعیفی کو جوانی سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اب امام نے سوال کیا کہ آپ کے اس سوچ کا مطلب کیا ہے؟ تو اب جابر وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا امام، جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو خدا کو زیادہ یاد کرتا ہے، تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ صحت سے بہتر ہے انسان کی بیماری کی جہاں اسے خدا یاد آ جاتا ہے۔ پھر جابر کہتے ہیں کہ جوانی میں تو خدا کم یاد آتا ہے، مگر جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے اور موت کے قریب ہو جاتا ہے تو اسے خدا کی یاد بہت آتی ہے، اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ پھر جابر فرماتے ہیں کہ جب انسان فقیر ہو جاتا ہے، غریب ہو جاتا ہے تو وہ خدا کی زیادہ عبادت کرتا ہے۔ تو اس وقت امام نے بڑھ کر کہا تھا کہ اے چچا جابر، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے،
کہا کہ آپ کے ایمان میں نقص ہے۔ جابر نے سوال کیا کہ یا امام بتائیے کہ میرے ایمان میں وہ کون سا نقص ہے؟ کہا کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک انسان کی انا نہ چلی جائے۔ جہاں آپ نے یہ کہا کہ میں ضعیفی کو جوانی سے ترجیح دیتا ہوں، تو یہاں آپ کا انا آ گیا۔ خدا کی اطاعت اور بندگی کا یہ اصول ہے کہ بندہ اپنے انا کو ہٹا دے، اپنے زندگی کے ہر لمحے کو خدا کی اطاعت میں گزارے۔ یعنی جہاں انا چلا جائے تو پھر انسان اپنے خدا کی اطاعت میں مشغول ہوتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ انسان کا ایمان اسی وقت کامل ہے کہ جب وہ رضا الہی کے سامنے اپنے سر کو تسلیم خم کرے۔ یعنی خدا نے اگر جوانی بھی دی ہے تب بھی اس کا شکریہ، تب بھی اس کی اطاعت۔ خدا نے ضعیفی دی ہے تو وہاں بھی خدا کی حمد و ثنا۔ یعنی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب انسان غریبی میں ہوتا ہے تب بھی مبتلا ہے غریبی میں، یعنی امتحان دے رہا ہے۔ مبتلا ابتلا سے آتا ہے، یعنی جس کا مطلب ہے امتحان۔ غریب غریبی میں امتحان دے رہا ہے، امیر امیری میں مبتلا ہے، جو صحت مند ہے وہ بھی مبتلا ہے، جو بیمار ہے وہ بھی مبتلا ہے۔ یعنی ہر انسان اپنی زندگی میں ہر لمحہ امتحان دے رہا ہے کہ جہاں ہمیشہ شیطان اسے ورغلا رہا ہے اور وہ خدا کی اطاعت میں شیطان سے وغا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مختصر یہ کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے اوقات کو رضا الہی میں گزارے۔ ہمارا سوچنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر کام خدا کی رضا کے لیے ہو۔ ہمارے ہر اعضاء و جوار اگر کام کرے تو رضا الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ آنکھیں وہی دیکھے جو رضا الہی ہو، یہ زبان وہی کہے جو خدا کی مرضی ہو۔ زیادہ سے زیادہ ذکر میں اس زبان کو مصروف رکھا جائے۔ بالخصوص اس زبان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کی ایک ایسی لطیف نعمت ہے کہ جو پروردگار عالم کے زیادہ انسان کو قریب کر سکتی ہے، اور دوسری طرف یہ انسان کو ورغلانے کے لیے شیطان کا بہترین ہتھیار بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انسان کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ وہی انسان کامیاب ہوتا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ خاموشی کو اختیار کرتا ہے، اپنی زبان پر وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک اس کا ایمان مستحکم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل مستحکم نہ ہو جائے، اور انسان کا دل اس وقت تک مستحکم نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کی زبان مستحکم نہ ہو جائے۔ مولا کائنات کے چاہنے والوں کا یہ طرز زندگی تھا، خنبر کا یہ طرز زندگی تھا، ابو ذر کا یہ طرز زندگی تھا، سلمان محمدی کا یہ طرز زندگی تھا کہ وہ ہمیشہ خاموشی اختیار کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ اپنے زبان کے نیچے کنکریوں کو رکھا کرتے تھے تاکہ زبان کو زیادہ نہ چلائے۔ جب بھی زبان کھولی جائے تو ذکر خدا کے لیے کھولی جائے۔ کا زبان کی یہ زکوٰۃ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسے ذکر خدا میں استعمال کیا جائے، یا خدا کے بندے کو نیکی کی جانب بلانے کے لیے زبان کا استعمال ہو۔ سبحان اللہ۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا یہ طرز زندگی ہے کہ وہ خاموشی کو اختیار کرتے تھے، جو ان کا بولنا حکمت ہوتا تھا، ان کی خاموشی ذکر ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے بتایا گیا کہ جب انسان اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس پر قابو پا لیتا ہے، تو اس کی خاموشی ذکر الہی ہے، اس کا بولنا حکمت ہو جاتا ہے۔ پھر کہا اس کا نگاہ اٹھا کر لوگوں کو دیکھنا عبرت ہے، وہ جس زمین پر چلتا ہے وہ باعث رحمت بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی زبان ایک ایسی شے ہے کہ جس کے بارے میں باب مدینۃ العلم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزانہ زبان انسان کے بقیہ اعضاء سے سوال کرتی ہے خیریت کا۔ جب پوچھتی ہے کہ بقیہ اعضاء سے کہ تم کیا خیریت سے ہو، تو بقیہ اعضاء کہتے ہیں کہ ہم خیریت سے اس وقت رہیں گے کہ جب آپ ہمیں خیریت سے رہنے دیں گے۔ یعنی انسان گناہان کبیرہ میں
मुब्तला इसी जबान से होता है। हमें चाहिए कि जब जबान को जुम्बिश दें तो सोचें कि इस जबान से हम अपने आखिरत के लिए क्या कमा रहे हैं। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन की यह निशानी है कि जब वो बोलना चाहता है तो सबसे पहले तदब्बर करता है, फिक्र करता है कि इसका बोलना क्या फायदा पहुंचाने वाला है या नुकसान पहुंचाने वाला है, और अगर फायदा पहुंचाने वाला बात है तो फिर वो उस बात को लोगों तक पहुंचाता है, और अगर वो समझता है कि इस बात से किसी का नुकसान है तो वो खामोशी इख्तियार करता है। यानी पहले तो ये ख्याल रहे कि हम कम बोले, और कुर्बान जाए हमारे दीन पर कि इसने जिंदगी के किसी गोशे में हमें तन्हा नहीं छोड़ा। बिलखुसूस अपनी बच्चियों से, ये तो हमारी कोताही है कि अपने दीन को हमने जानने की कोशिश नहीं की। हमारे दीन में जबान के इस्तेमाल के तरीके के अलावा आवाज का तरीके के बारे में भी बताया गया। कहा गया कि इंसान वही बेहतर है कि जो आहिस्ता बोले। सुभान अल्लाह। देखिए, आज मॉडर्न एटिकेट्स में यह कहा जाता है कि जब इंसान जितना नॉलेजेबल हो जाता है, जितना क्वालिफाइड हो जाता है, लर्नड हो जाता है, जितनी लिटरेसी उसमें आ जाती है, उतना वो कम बोलता है, आहिस्ता बोलता है। मगर दीन इस्लाम ने 1400 साल पहले हमें इस बात से आगाह कर दिया कि इंसान कम बोले, वही बोले कि जहां जरूरत हो, वही बोले जो हक है, और जब बोले तो आहिस्ता से कलाम करे। कि जनाब लुकमान ने अपने बेटे से कहा था कि तुम आहिस्ता बोलो, कि सबसे बदतरीन आवाज गधे की है। यानी गधा जितना जोर से बोलता है मगर उसकी आवाज सबसे बदतरीन होती है। फिर आका इनामदार ने सख्त तरीन ताकीद की कि बिलखुसूस 2 मकाम पर आहिस्ता बोलना चाहिए। सबसे पहले कहा कि तशीए जनाजे में आहिस्ता बोलो। यानी इंसान जब किसी के जनाजे में शिरकत करता है तो उसे चाहिए कि वो आहिस्ता कलाम करे। हत्ता कि कहा गया, जहां जनाजे का जिक्र आ गया तो मैं बस ये हदीस को याद दहानी करती हुई रब्त मसाइब और अपनी मजलिस को आगे बढ़ाऊं कि कहा गया कि तशीए जनाजे में जब कोई शिरकत करता है, किसी और के जनाजे में शिरकत करता है, तो ना सिर्फ आहिस्ता बोले बल्कि जनाजे को देखे। और छठे इमाम फरमाते हैं कि जब किसी के कांधे पर जनाजा हो तो इस तरह महसूस करे कि इस जनाजे में वो खुद है और खुदा से मोहलत तलब कर रहा है, और जब घर लौटे तो इस बात का एहसास करे कि गोया खुदा ने उसे एक मर्तबा और मोहलत दी है। फिर अपनी जिंदगी को नए जानिब से, नए तरीके से खुदा की इताअत में शुरू करे। आका इनामदार फरमाते हैं कि जब जनाजे में शिरकत करो तो खामोशी इख्तियार करो। अगर बोलने की जरूरत पड़े तो आहिस्ता से गुफ्तगू करो, वरना ज्यादा से ज्यादा तदब्बर में औकात को गुजारो। ये सोचो कि ये भी वो इंसान था कि जो इस दुनिया में चलता था, फिरता था, आपके दरमियान मौजूद था, मगर आज खामोश है, और एक ना एक दिन हर इंसान को मौत की आगोश में सोना है। अल्लाह अकबर। फिर कहा कि दूसरा मकाम कि जहां इंसान को आहिस्ता बोलना है, अगरचे ताकीद तो यह है कि हम खामोशी इख्तियार करें। कुरान कहता है कि जब कुरान की तिलावत की जाए तो हमें चाहिए कि खामोशी से उससे गौर से सुनें कि शायद परवरदिगार हम पर रहमत नाजिल कर दे। मोमिन की निशानियों में से कहा गया कि जब कुरान की आयतें इनके सामने पढ़ी जाती हैं तो खामोशी से सुनते हैं, मगर बाज औकात अगर वहां पर कोई जरूरी बात किसी को करनी हो, बिखुसूस मजलिस तरहीम के हवाले से कि जहां कुरान की तिलावत चल रही हो और किसी एक को दूसरे से कुछ बहुत अहम तरीन बात पहुंचानी हो, तो ख्याल रखें कि आका इनामदार फरमाते हैं कि या तो जहां कुरान की तिलावत होती है आप खामोशी इख्तियार करें, और अगर बोलना भी चाहें तो आहिस्ता से गुफ्तगू करें। बाज़ औक़ात होता यह है कि कुरान की तिलावत तो चल रही होती है मगर लोग बातों में मसरूफ होते हैं। आका इनामदार ने इसकी सख्त तरीन ताकीद की है कि जहां कुरान की महफिल हो वहां पर कुरान को खामोशी से सुनो, और अगर बोलना जरूरी समझो तो आहिस्ता से गुफ्तगू करो और सिर्फ पैगाम को पहुंचाओ।
اب جہاں بات پتہ چل گئی کہ بولنے کی کتنی اہمیت ہے، تو بس چند جملے اس حوالے سے کہ انسان اپنی زبان پر قائم رہے، اپنے وعدے کو پورا کرے۔ دیکھیں، انسان بول تو دیتا ہے مگر وعدہ وفائی کی تاکید دین میں بہت زیادہ کی گئی۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی اے ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ پھر وہی صاحب ایمان سے پروردگار کا خطاب ہو رہا ہے، پروردگار کہتا ہے کہ ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ وہ انسان کی جو روز قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک مومن کسی دوسرے مومن سے وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، ضروری ہے کہ وہ اس وعدے کو پورا کرے، اور اگر اس نے اس وعدے کو پورا نہ کیا تو گویا اس نے خدا کی مخالفت کی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا کہ وہ اپنے آپ کو عذاب الہی کے لیے تیار کر لے کہ جس نے وعدہ وفائی نہ کی ہو۔ بہت تاکید کی گئی اسلام میں کہ جب انسان کسی سے وعدہ کرے تو اس کو نبھائے۔ اور علماء اکرام کی نظر میں وعدے دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جو انسان نے اپنے خدا سے وعدہ کیا ہے، جس کے بارے میں پروردگار عالم میں سورہ یاسین میں کہتا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا کہ خبردار شیطان کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عالم زر میں، جس کا ذکر مولا کائنات نے بھی نہج البلاغہ میں کیا ہے، کہ اس دنیا سے پہلے جہاں پروردگار نے ارواح کو خلق کیا تھا، روحوں کو بنایا گیا تھا، تمام روحوں کو اکٹھا کر کے خداوند کریم نے اپنے توحید کا وعدہ ان سے لیا تھا، انبیاء کی رسالت کا وعدہ اور مولا کی ولایت کا وعدہ تمام ارواح سے لیا گیا تھا، اور روحوں سے کہا گیا تھا کہ خبردار روئے زمین پر جانا تو اپنے وعدے کو وفا کرنا۔ تو اب ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے عالم ارواح میں، عالم زر میں اپنے خدا سے اس کی اطاعت کا وعدہ کیا ہے، شیطان کی مخالفت کا وعدہ کیا ہے، اور اب کوئی بھی مومن جس نے مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ لیا ہے، خدا کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے وعدے کو نبھائے کہ جو عالم زر میں اس نے اپنے خدا سے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا کہ دوسرا قسم کا وعدہ یہ ہے کہ ایک مومن کسی دوسرے مومن سے وعدہ کر لے، تو پھر یہی کہ مومن سے کیا ہوا وعدے کا کوئی کفارہ نہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ آقا نامدار کا زمانہ ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انسان سے، کسی صحابی سے فلاں مقام پر ملنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ آپ ایک چٹان کے اوپر کھڑے ہوئے تھے کہ جہاں کوئی سایہ نہیں تھا، کیونکہ ملاقات کا وہی وعدہ تھا کہ وہ فلاں مقام پر ملیں گے۔ کا دھوپ سر پر چڑھنے لگی، حتیٰ کہ آقا نامدار کے پیشانی اقدس سے پسینے کے قطرات زمین پر گرنے لگے۔ صحابی پریشان ہوئے، کہا یا حبیب خدا آپ تھوڑا سائے میں آ جائیں۔ تو آقا نامدار نے فرمایا کہ میں نے فلاں شخص سے یہیں ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہاں پر وعدے کی اہمیت ہمیں بتائی گئی۔ اب یہ نہ خیال کرنا کہ صرف مومن سے کیا ہوا وعدہ ایک مومن کو نبھانا ہے، بلکہ مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے وعدے کا سچا ہوتا ہے، مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے، اپنی زبان کا سچا، صداقت کا زبان اس کی ہوتی ہے، جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو کبھی نہیں توڑتا، حتیٰ کہ اگر کسی غیر مسلمان سے بھی اس نے وعدہ کیا ہو۔ اور یہ سیکھ ہمیں آقا کی زندگی سے ملتی ہے۔ صاحب علم کا مجمع ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، وہ مکی والے کی جنہوں نے آپ پر یقین کر کے صادق الامین کا لقب بھی آپ کو دیا تھا، اپنی امانتوں کو آپ کے حوالے کیا تھا، اتنی مصیبتوں کے بعد جب آپ کو تکلیفوں کے ساتھ ہجرت کرنا پڑا تب بھی آپ نے اپنے وعدے کو نبھایا اور امانتوں کو مولا کے حوالے کیا تھا۔
یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی وعدہ وفائی کا کیا عالم ہے۔ ایک اور ایگزامپل دیتی ہوئی چلوں تاکہ ایمان میں اور اضافہ آ جائے۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے حبیب کی سیرت پر عمل کریں، وہ حبیب کی جسے خدا نے ہمارے لیے اسوہ قرار دیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ صلح حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا، جب صلح نامہ تیار کیا گیا تھا تو چند شرائط کے بنا پر اس صلح نامہ کو تیار کیا گیا تھا کہ جس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی انسان مسلمان مکے سے بھاگ کر پناہ لینا چاہے مدینے میں تو مدینے والے اسے پناہ نہ دیں گے۔ دیکھیے اس کی وضاحت میں پیش کروں کہ جہاں آقا نامدار نے مدینے کو ہجرت کر لی تھی مکے سے، تو جو مسلمان مکے میں تھے یا وہ کہ جو دین اسلام سے متاثر ہو کر اس کے ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ان پر مکے والوں نے بہت ظلم ڈھائے تھے، ان کا جینا تلخ ہو گیا تھا۔ اب صلح حدیبیہ میں صلح نامہ پر یہ دستخط ہوئے تھے، یہ اقرار ہوا تھا کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے فرار ہوتا ہے اور مدینے میں آقا کے پاس پناہ لینا چاہتا ہے تو مسلمان اسے مکے والوں کو لوٹا دیں گے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک ابو بصیر نام کے شخص تھے کہ جو بہت رسول اللہ کے چاہنے والے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ مکے والوں نے ان پر اتنا ظلم ڈھایا کہ تنگ آ کر آپ نے رات کی تاریکی میں ہجرت کی، چھپتے چھپاتے آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مگر افسوس کہ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مکے والوں نے اپنا قاصد رسول اللہ کے یہاں بھیج دیا تھا۔ قاصد خط لے کر آیا تھا کہ جس میں رسول اللہ کو اس وعدے کی یاد دہانی کی گئی تھی کہ یہاں ابو بصیر ہم سے فرار ہو گیا ہے اور ہمیں یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے یہاں پناہ لینے آئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وعدے کے بنا پر آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ اب جہاں ابو بصیر آقا نامدار کی خدمت میں آئے تو دیکھا کہ دو قاصد پہلے سے موجود ہیں۔ رسول اللہ نے ابو بصیر کی جانب دیکھا، کہا ابو بصیر میں وعدے کا سچا ہوں، وعدے کے تحت مجھے آپ کو ان کے حوالے کرنا پڑے گا۔ ابو بصیر نے نظروں کو جھکایا، حبیب خدا کی اطاعت کی اور چپ چاپ ان کے ساتھ چلے گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ راستے میں ابو بصیر نے ایک قاصد کو فنار کر دیا۔ دوسرا قاصد دوڑ کر رسول اللہ کے پاس آیا تو ابو بصیر بھی پیچھے پیچھے آئے اور کہنے لگے کہ یا حبیب خدا، آپ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، آپ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، مگر میں ان سے فرار ہو چکا ہوں۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ آپ اب بھی ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ دیکھیں اطاعت کا یہ انداز ہے۔ ابو بصیر نے آقا نامدار کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے سر کو خم کیا، ایمان کے اس مقام پر تھے کہ وہاں سے چلے۔ مدینے کے باہر شام کے راستے میں آپ نے بستی بسائی۔ جب مکے کے مسلمانوں نے یہ سنا کہ ابو بصیر نے شام کے راستے میں ایک چھوٹی سی بستی بسائی ہے تو 70 مسلمانوں نے ہجرت کی اور ابو بصیر کے پاس چلے آئے اور آہستہ آہستہ آبادی بڑھنے لگی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اب مکے والوں کو خوف ہوا کہ کہیں یہ مسلمان ان کے آنے جانے کے راستے میں مانے نہ آ جائے، کیونکہ یہ شام کے راستے میں ان کا علاقہ پڑتا تھا۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں مسلمان ان پر حملہ نہ کر دے۔ اب انہوں نے یعنی خود مکے والوں نے رسول اللہ کو خط لکھا کہ یا حبیب خدا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ابو بصیر کو مدینہ واپس کروا لیں، کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں یہ ہمارے لیے ہمارے تجارت میں مانے نہ آ جائیں۔ تو اب رسول اللہ نے خط لکھا اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب رسول اللہ کا خط ابو بصیر کے وہاں پہنچا تو ابو بصیر بستر مرگ پر ہیں۔ بہت خواہش تھی ابو بصیر کو جا کر رسول اللہ کے مدینے میں رہنے کی، مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ ابو بصیر نے آقا نامدار کا خط اپنے سینے پر رکھا اور اسی عالم میں اس دنیا سے چلے گئے۔ مختصر یہ کہ دین اسلام میں وعدے کی بہت اہمیت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے وعدے کو نبھائیں۔ اگر وعدے کو نبھانا سیکھنا ہے تو پھر کربلا کی جانب چلے، کیونکہ سانحہ کربلا کوئی واقعہ نہیں ہے،
بلکہ اس میں زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہمیں درس ہے۔ اسی لیے جب ہم ہیرا سے چلتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم کربلا تک پہنچے تاکہ ہمیں حق سے آشنائی ہو سکے۔ ہر رشتے کا ہمیں سلیقہ ملتا ہے، ہر زندگی کے پہلو کے لیے ہمیں درس ملتا ہے۔ وعدہ وفائی کا حقیقی سلیقہ اگر ہمیں جاننا ہے تو ہمیں کربلا کی جانب نظر کرنی ہے کہ جہاں میرا مولا حسین ہے۔ میرے مولا حسین نے وعدہ طفلی کو نبھانے کے لیے اپنے تمام گھر بار کو لٹانے کا ارادہ کیا ہے۔ اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے میرے مولا نے اپنے جوان کی قربانی کو دینا بھی مناسب سمجھا۔ اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے اپنے جوان بھائی کی قربانی کو بھی دے دیا۔ میرے مولا نے اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے تمام انصار کی قربانی دے دی۔ عزاداران سید الشہداء، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کوئی میرے مولا حسین کے دل سے پوچھے کہ جوان علی اکبر کا لاشا اپنے ہاتھوں پر اٹھانا کیا ہوتا ہے؟ عزاداروں، دل چاہتا ہے کہ آج میرے مولا حسین کو ان کے جوان کا پرسہ دیا جائے۔ عزاداران سید الشہداء، جب تمام عزیز و اقربا شہید ہو گئے، وہ وقت بھی آیا کہ جب میرے مولا حسین کا جوان بیٹا اذن وغا مانگنے کے لیے مولا کے قریب آئے، کہنے لگے بابا آپ مجھے اذن وغا دیجئے۔ مولا حسین نے حسرت بھری نگاہ بیٹے پر کی۔ عجیب جملے میرے مولا نے کہا۔ مولا کہتے ہیں کہ میں آپ کو جنگ کی اجازت کیسے دے دوں کہ آپ ہم شبیہ رسول ہیں؟ پھر مولا نے کہا کہ بیٹا آپ زینب کی امانت ہیں، اگر میری بہن اجازت دے دے تو آپ بے شک میدان میں چلے جائیے گا۔ عزاداروں ذرا دل تھام کر سنیے گا، پورے تصور کے ساتھ علی اکبر کے مصائب سننا، کیونکہ تاکید کی گئی، علماء سے روایت موجود ہے کہ جب علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں اور خدا نہ خواستہ کسی کی آنکھ سے آنسو نہ آئے تو شہزادی زینب کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ عجب نہیں کہ بی بی کہے کہ اے مومنات، اے میری چاہنے والیوں، کاش تم نے میرے جوان کا چہرہ دیکھا ہوتا۔ یہ وہ جوان ہے کہ جس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر شام کی ظالم عورتیں بھی گریہ کرنے لگی تھی۔ ہاتھوں کو بلند کیا تھا، کہا تھا پالنے والے پہلے تو کسی جوان کا یہ حشر نہ کرنا، اور اگر کسی جوان پر یہ مصیبت آ جائے اس کی ماں کو یہ منظر دیکھنے کے لیے زندہ نہ رکھنا۔ عزاداروں، آج شہزادی زینب کو علی اکبر کا پرسہ دینا ہے، ام لیلہ کو علی اکبر کا پرسہ دینا ہے۔ وہ وقت بھی آیا ہے کہ جب علی اکبر اپنی ماں کے پاس گئے ہیں، وہ ماں کی جنہوں نے پروان چڑھایا ہے، پھوپھی اماں کے پاس گئے ہیں، آغوش میں لیٹ گئے ہیں۔ سوال ہوا ہے پھوپھی اماں بتائیے کہ آپ کا لال افضل ہے یا زہرا کا لال افضل ہے؟ زینب سمجھ گئی، کہنے لگی بیٹا بے شک زہرا کا لال افضل ہے، ایسے 100 لال زہرا کے لال پر قربان ہو جائے۔ یہاں پھوپھی سے اذن وغا مل گئی۔ اب علی اکبر چلے ہیں تو اپنی ماں ام لیلہ کے پاس، یہاں اجازت مانگی۔ ام لیلہ کا دل بھر آیا، حسرت بھری نگاہ سے اپنے بیٹے کو دیکھا، اماں سے اجازت بھی ملی۔ وہ وقت بھی آیا کہ جی مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو جنگ کے لیے آراستہ کیا۔ مولا آپ کے جذبے پر کروڑوں سلام۔ نہ جانے کس دل کی کیفیت سے جوان کو آپ نے جنگ کے لیے آراستہ کیا ہوگا۔ جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو ہر باپ سوچتا ہے کہ ایک دن اسے صحرا باندھوں گا، مگر میرے مولا حسین کی غربت یہ تھی کہ میرے مولا نے بیٹے کو جنگ کے لیے آراستہ کیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنے لگے، حمید بن مسلم کہتا ہے اس وقت مجھے ایسے لگا کہ جیسے حسین کے گھر سے کسی کا جنازہ جا رہا ہے۔ خیمے کا پردہ کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے۔ علی اکبر ایک قدم خیمے کے باہر ڈالنا چاہتے ہیں، کوئی ماں بڑھ کے بلائے لیتی ہے، کوئی بہن بوسے لے رہی ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا نے علی اکبر کو تیز گھوڑے پر سوار بھی کر دیا۔ علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ہوا کی رفتار سے باتیں کر رہا ہے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو رخصت تو کر دیا ہے، مگر
مگر علی اکبر نے دیکھا سو محسوس کیا کہ پیچھے سے کوئی دوڑے آ رہا ہے۔ اب جو جوان بیٹے نے پیچھے مڑ کر دیکھا، عجیب منظر ہے، مثل اخب ہوا کی رفتار سے رفتار ملائے میرا مولا حسین ضعیف باپ علی اکبر کا دوڑے آ رہے۔ علی اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، میرے مولا حسین کے گلے لگے، کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر میرے پیچھے آنے کا مقصد کیا ہے؟ مولا تڑپ کر کہتے ہیں بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے، پتہ چلتا کہ جب جوان آخری رخصت لیتا ہے تو باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ باپ بیٹے میں راز و نیاز ہوا، میرے مولا حسین نے دوبارہ بیٹے کو رخصت کیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا حسین ایک ٹیلے پر علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں، علی اکبر نے کشتوں کی پشتے الٹے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب میرے مولا نے دیکھا علی اکبر کا مقابلہ ایک پہلوان سے ہے، ام لیلا کے قریب میرے مولا گیا، کہنے لگا ام لیلا بیٹے کا مقابل ایک پہلوان سے ہے، پروردگار ماں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اپنے بیٹے کے حق میں دعا مانگنا۔ ام لیلا نے مسلح کو بچھایا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پالنے والے تو وہ ہے جو یوسف سے یعقوب کو ملانے والا ہے، میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ ماں کی دعا بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ مولا حسین نے تکبیر بلند کی، مولا نے دیکھا کہ بیٹے نے اسے فنار کیا ہے، علی اکبر فاتح ہو کر بابا کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ عزاداروں بس اسی حوالے سے ام لیلا کا واسطہ دے کر اپنے اولاد کے حق میں بھی دعا مانگ لینا، پروردگار کسی ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ عزاداروں وہ وقت بھی آیا کہ جب جوان بیٹا مولا حسین کے پاس آتا ہے، سوال کرتا ہے بابا اگر ایک خطرہ آپ مل جاتا تو آپ میری جنگ دیکھتے۔ مولا حسین تڑپ اٹھے، ساقی کوثر کا بیٹا ہے، جوان بیٹا سوال کرتا ہے۔ یہاں مولا حسین نے کہا بیٹا علی میری زبان کے اوپر آپ کی زبان رکھ دو، ہو سکتا ہے کچھ افاقہ پالو۔ یہاں جوان علی اکبر نے جو مولا حسین کی زبان پر اپنی زبان رکھی، چیخ مار کر کہتے بابا آپ کی زبان پر تو کانٹے بچھے ہوئے ہیں۔ عزاداروں وہ وقت بھی آیا کہ جب جوان نے دوبارہ پلٹ کر میدان وغا میں جا کر ایسے جنگ کے جوہر دکھائے، کشتوں کے پشتے الٹے، وہ وقت بھی آیا کہ ایک ملعون نے اخب سے برچی کی یعنی علی اکبر کے سینے میں پیوست کی، علی اکبر زمین پر آئے، برچی کی یعنی علی اکبر کے سینے میں ٹوٹ گئی، آواز استغاثہ بلند ہوا، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ مولا حسین گرتے ہوئے سنبھلتے ہوئے بیٹے کی لاشے پر پہنچے۔ وہ وقت بھی آیا کہ آستین کو الٹا، جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالا، کہا یا علی سب کی مشکل کشائی کرتے ہو، آج بیٹے کی سب سے بڑی مشکل ہے، بابا میری مشکل کو حل کرنا۔ یہاں علی اکبر کا کلیجہ میرے مولا کے ہاتھوں میں الجھ کر آ گیا، جوان بیٹے کا لاشا میرے مولا خیمے میں لائے ہیں، شہزادی زینب ام لیلا کو تلاش کر رہی ہے، ام لیلا نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہاں خیمے میں جب جا کر دیکھا گیا، ام لیلا کبھی خنات کے اس ٹیلے پر ٹکراتی ہے تو کبھی اس جانب پر ٹکراتی ہے۔ سوال کیا تو ام لیلا کہتی ہے بی بی مجھے نظر کے رستہ نظر نہیں آ رہا، میری آنکھوں میں دھندلا پن آ گیا ہے۔ یہاں وہ وقت بھی آیا کہ جب ماں کو جوان کی لاشے پہ لایا گیا، علی اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا، ماں نے اس خون بھرے ہاتھوں سے آسمان کی جانب ہاتھ کیا، ہاتھوں کو پھیلا کر کہا پالنے والے تو گواہ رہنا، آج حبیب خدا کی شبیہ کو میرے مولا نے آپ پر قربان کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔